مسجد قبلہ تین میں ہم حاضر ہیں. یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہفتے کے دن ظہر کی نماز ادا کی تو 2 رکعتیں ادا کی تھیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آ گیا. تو باقی 2 رکعتیں آپ نے خانہ کعبہ کی طرف کی. آپ کو زیارت بھی کراتے ہیں. دیکھیں کہ وہ اوپر مصلی بنا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں فانوس کے اندر جو نا یہ مصلی ہے. اور بیت المقدس کی طرف 17 مہینے تک آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرف نماز پڑھی. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ قبلہ کعبے کو بنا دیا جائے تو اب یوں. تو اب دیکھیں کہ 2 رکعت یہاں ادا ہوئی، 2 رکعت یہاں ادا ہوئی. اور صحابہ کرام کی شان دیکھے کہ انہوں نے پوچھا نہیں کہ کیوں، اسی وقت چہرہ پھیر لیا. اور اس کا قرآن کریم میں بھی تذکرہ ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 144 میں قبلے کی تبدیلی کا حکم جو ہے اس کا بیان ہے. ہم دیکھ رہے ہیں بار بار تمہارا آسمان کی طرف منہ کرنا، تو ضرور ہم تمہیں پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تمہاری خوشی ہے. ابھی اپنا منہ پھیر دو مسجد حرام کی طرف، اور اے مسلمانوں تم جہاں کہیں ہو اپنا منہ اسی کی طرف کرو. اور وہ جنہیں کتاب ملی ہے ضرور جانتے ہیں یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ان کے کوتکوں سے بے خبر نہیں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو اللہ کا حکم تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادا کرتے تھے. لیکن قلب اطہر میں خواہش یہ تھی کہ کعبے کو مسلمانوں کا قبلہ بنایا جائے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پسند اس لیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنایا تھا اور کثیر انبیاء کرام علیہم السلام نے. اللہ اکبر. اچھا، یہودی جو فخر و غرور میں مبتلا تھے کہ بیت المقدس کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارے دین کی مخالفت بھی کرتے ہیں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے تھے اور امید پر بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے تو قبلے کی تبدیلی کا حکم ہوا. اس میں نماز کے دوران آیت نازل ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا کو رضائے الہی قرار دیا گیا. اور آپ کے چہرے انور کے حسین انداز کو قرآن نے بیان کیا کہ بار بار آپ آسمان کی طرف اس امید سے دیکھ رہے ہیں کہ قبلے کی تبدیلی کا حکم آئے. اور کیا حکم ہوا کہ آپ کی خواہش اور آپ کی خوشی کے مطابق خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا گیا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز میں ہی خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا، پھر گئے، اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ رخ کیا. ظہر کی 2 رکعتیں بیت المقدس کی طرف رک کر کے ادا کی گئیں اور 2 رکعتیں خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے ادا کی گئیں. سبحان اللہ. خدا کی رضا چاہتے ہیں 2 عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی رضا بہت پسند ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کو پورا فرماتا ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی وجہ سے قبلہ تبدیل فرمایا. اور اس آیت میں یوں نہیں فرمایا کہ ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں میری رضا ہے، نہیں، بلکہ فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے. گویا ارشاد ہوا اے حبیب ہر کوئی میری رضا کا طلبگار ہے، میں دونوں جہاں میں تیری رضا کا طلبگار ہوں. اب سنیے اعلیٰ حضرت کا عشق رسول فرماتے ہیں بلا شبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہیں، اور بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہیں فرماتے، اور بلا شبہ اللہ تعالیٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کا حکم یہ تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم تابع فرمان تھے. یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی تھی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اقدس یہ چاہتا تھا کہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی مبارک کے لیے اپنا حکم منسوخ فرما دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو چاہتے تھے قیامت تک کے لیے وہی قبلہ مقرر کر دیا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا جوئی ہے. اور ان میں سے جس کا انکار ہوگا وہ قرآن عظیم کا انکار ہے. ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتا ہے. اور قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ اولین آخرین کو جمع فرمائے گا
آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے، اپنے محبوب سے، ہمارے آقا اپنے محبوب سے اللہ پاک فرمائے گا کلہم یطلبون ردائی وانا اطلب رداک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب میری رضا چاہتے ہیں محبوب، میں تمہاری رضا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کی خاطر قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے قبلہ کعبے کو مقرر کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی خوشی کی خاطر 50 نمازوں کو کم کر کے 5 کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اتارے، بدر اور حنین کے غزوے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ نے محبوب کو معراج کرائی۔ آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کے گناہ معاف ہوں گے، آپ کی خوشی کے لیے آپ کو حوض کوثر عطا ہوا، آپ کی خوشی کے لیے امتیوں کی نیکیوں کے پلڑے بھاری ہوں گے، پل صراط سے سلامتی سے گزریں گے، جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے تمہارا رب، تمہیں اتنا دے گا تم راضی ہو جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت پھر کیا عرض کرتے ہیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔